اگر کوئی یہ کہے یا سوچے کہ اللہ کی یاد کو بھلا کے میں اپنے دل سے میں خوش رہ لوں گا، کوئی سکون کی زندگی گزار لوں گا، تو وہ بہت بڑے شیطانی دھوکے میں آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ ہاں میں ہے، اور یقیناً آج کا مسلمان ظاہر کے دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ اس کی زندگی ظاہر کے لیے گزر رہی ہے، ظاہر ہی اس کا مدعا بن گیا ہے، ظاہر کے لیے اس کی تمام صلاحیتیں ظاہر کے لیے وقف ہو گئی ہیں، اس کی سوچ ظاہر تک محدود ہے اور آخرت سے یہ غافل ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آخرت کے وجود پر اس کا یقین نہیں ہے، لہٰذا آخرت کے لیے اس کے کوئی اعمال نہیں ہو رہے، سارے اعمال کا دار و مدار اس کا ظاہر پہ ہے، اس کی سوچ ظاہر کی ہے، ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کہ یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ اور دیکھیں، یہ اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے طرز رہائش کو دیکھ لیں، آپ اپنے دوستوں سہیلیوں کو دیکھ لیں، اور آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، یعنی جو اخلاق آپ کے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے، اس کا تعلق ہماری دوستی دشمنی کا تعلق، ہمارے پیسہ خرچ کرنے یا نہ کرنے کا تعلق، اور ہمارے مستقبل کے منصوبوں کا تعلق سارے کے سارے ظاہر سے ہے۔ آج کا انسان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور یہ بڑے ایک نقصان کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ظاہر تو اس کے لیے ذرائع کی حیثیت رکھتی ہے کہ ظاہر کے ذریعے یہ اپنے باطن کی روح کی نشو و نما کرے اور آخرت کی زندگی میں یہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال اس کے نتائج جو ہیں بڑے خطرناک ہیں، اور نتائج نہ صرف یہ کہ آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی ہے آج کے مسلمان کی، بلکہ اس کی دنیا کی زندگی بھی کوئی اچھی گزرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک خاص دائرہ ہے سوچ کا، رہن سہن کا اور کام کرنے کا، اور یہ ظاہر کے متعلق سوچتا ہے۔ تو ظاہر کی زندگی جو ہے وہ صرف انسان کو جب باطن سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنی روح کے دنیا میں آنے کے مقصد سے یہ بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اس کی ظاہر کی زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روح پریشان رہتی ہے، روح بےکل رہتی ہے، کیونکہ روح کا اپنا ایک وجود ہے اور وہ اس کا اصل ہے۔ انسان کا اصل وجود اس کی روح ہے، اور وہ روح ربانی ہے۔ تو اس کا نقصان جو ہے، اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، یعنی یہ خوش نہیں ہوگا۔ آپ ظاہر ہے کہ دیکھیں، وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دوسرا
اس میں بات یہ ہے کہ انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا اپنے حالات پہ، یہ مزید کی تمنا کرتا رہتا ہے، جو بھی حالت ہو یہ کہتا ہے مزید مزید مزید۔ ابھی 2021 جنوری کا مہینہ ہے، امریکہ میں صدر بدل گیا ہے، جو گزشتہ صدر تھا وہ 2 صدارتی بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن وہ تیسرے کے بھی متمنی تھا، اور جب وہ الیکشن میں فیل ہوا تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں کامیاب ہوں، یہ لوگ مجھے ناکام کر رہے ہیں، تو ہیلے بہانے، لیکن وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ثابت نہ کر سکا اور مجبوراً اس کو تخت اقتدار سے اترنا پڑا۔ لیکن وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ اپنے جو نیا آنے والا صدر ہے اس کی تقریب وفاداری میں بھی شریک نہ ہوا، مارے غم کے، مارے تعصب کے۔ یہ وہ شخص تھا جو امریکہ کا صدر تھا، اور لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہ طاقتور ترین شخص امریکہ کا صدر ہوتا ہے دنیا میں۔ تو بہرحال اس کا یہ حال ہے، انتہائی افسوس، غم کے ساتھ وہ اسے تخت چھوڑنا پڑا، مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ تمام ہتھ کنڈے حربے جو کچھ وہ استعمال کر سکتا تھا اس نے کیے، لیکن وہ اس کو محروم ہونا پڑا۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان جتنا بھی دنیا میں رہ لے، کما لے، کھا لے، پی لے، اس کا دل بھرتا نہیں ہے، مطمئن نہیں ہوتا یہ۔ تو لہٰذا اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ سب سے پہلے دنیا میں انسان کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ بات اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر کوئی یہ کہے یا سوچے کہ اللہ کی یاد کو بھلا کے میں اپنے دل سے میں خوش رہ لوں گا، کوئی سکون کی زندگی گزار لوں گا، تو وہ بہت بڑے شیطانی دھوکے میں آ گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سکون، خوشی اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں، اور خبردار جان لو کہ صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ لہٰذا آج کا جو موضوع ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، دیکھیں اس دھوکے کا نتیجہ جو ہے سب سے پہلے آپ کو دنیا کی زندگی میں بھگتنا ہوگا۔ آپ جو ایک اچھی زندگی اللہ سے کٹ کر، اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزار لوں گا، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ ہے یہ، اور شیطان کا ہر وعدہ جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے انسان سے کہ اگر تم نیکی کی روش اختیار کر لو گے اور میرے راستے پر چلو گے اور زندگی میرے لیے خاص کر دو گے، تو دنیا کی زندگی میں تمہاری بہت اچھی گزاروں گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ لہٰذا کسی دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دھوکے سے بلکہ اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دھوکے سے باہر نکل آئے۔ دھوکہ، ظاہر کا دھوکہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان کی باتوں میں آنے کی بجائے آپ کو رحمان کی باتوں پر یقین کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم